مختار انصاری ایک ایسا نام جس نے ہر زندہ دل انسان کو ہلا کر رکھ دیا، جو جب زندہ تھا تو سرکار اور ظالموں کی آنکھوں کی نیندیں اڑائے ہوا تھا، اور جب مار دیا گیا تو پورے دیش میں جیسے اندھیرا سا چھا گیا۔ ہر نیوز چینل پر مختلف القابات کے ساتھ مختار انصاری کا تذکرہ ہونے لگا۔ پورا پوروانچل نم آنکھوں سے ان کی میت کو کندھا دینے کے لیے کالی باغ قبرستان میں جمع ہو گیا۔ شاید یہ ہندوستان کا پہلا متنازع لیڈر ہے جس کے جنازے میں باوجود اس ڈر سے کہ کہیں ہم پر بھی کارروائی نہ ہو جائے، ہزاروں بلکہ لاکھوں لوگ شریک ہوئے، جس سے یہ ثابت ہو گیا کہ کسی کو مافیا یا دہشت گرد کہہ کر جیل میں سالوں بند رکھنے کے بعد بھی اس کی اصلی صورت حقیقت پسند لوگ کبھی نہیں بھلا سکتے۔ مرحوم مختار انصاری کی زندگی کا آغاز 30 جون 1963 عیسوی میں اتر پردیش کے غازی پور ضلع سے ہوا۔ والد کا نام سبحان اللہ انصاری اور والدہ کا نام بیگم رابعہ تھا۔ مرحوم مختار انصاری ہندوستان کے دیگر نیتاؤں اور لیڈروں سے قدر الگ شان اور پہچان رکھنے والے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ملک بھر میں جہاں آپ کے بہت سے عقیدت مند ہیں تو وہیں دشمنوں کی تعداد بھی بہت کم نہیں ہے۔ مختار انصاری کا انصاری خاندان ہندوستان کے ان خاندانوں میں سے ایک ہے جن کے اجداد نے ملک کی آزادی کی خاطر جدوجہد کی۔ چنانچہ آتا ہے کہ مختار انصاری کے دادا جناب ڈاکٹر مختار احمد انصاری وہ شخص ہیں جنہوں نے اس ملک کی آزادی کے لیے مہاتما گاندھی کے کہنے پر برطانیہ کی تعلیمی سرگرمیوں کو خیر آباد کہہ کر انڈین مسلم لیگ اور انڈین نیشنل کانگریس کے ذریعے سے انگریزوں کی نیندیں حرام کی۔ جب آپ جامعہ ملیہ اسلامیہ کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے تو اس کے بانیوں اور چانسلرز میں ایک نام مختار احمد انصاری کا بھی نظر آئے گا، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ خاندان ملک و ملت کے تئیں کتنا فکر مند رہا ہے۔ شاید بہت سے لوگوں کے علم میں یہ بات نہ ہو کہ مختار انصاری کے دادا جہاں ایک حریت پسند تھے، وہیں ان کے نانا بریگیڈیئر عثمان، جنہوں نے 1947 عیسوی کی جنگ میں ہندوستانی فوج کی جانب سے نہ صرف نوشہرہ کی جنگ لڑی بلکہ ہندوستان کو فتح سے ہمکنار بھی کیا، حالانکہ وہ خود اس جنگ میں ہندوستان کے لیے شہید بھی ہو گئے، اور ان کے چچا حامد انصاری ملک کے سابق نائب صدر جمہوریہ بھی رہ چکے ہیں، جبکہ والد سبحان اللہ انصاری اپنی صاف ستھری شبیہ کی وجہ سے 1971 عیسوی کے بلدیاتی انتخابات میں بلا مقابلہ یعنی آزاد امیدوار کی حیثیت سے منتخب ہوئے۔ مختار انصاری کا بیٹا عباس انصاری ایک بین الاقوامی شاٹ گن شوٹنگ کھلاڑی ہے۔ عباس، جن کا شمار دنیا کے ٹاپ 10 شوٹرز میں ہوتا ہے، وہ نہ صرف قومی چیمپئن بن چکے ہیں اور در حقیقت انہوں نے دنیا بھر میں کئی تمغے جیت کر ملک کا نام روشن کیا ہے، مگر اس وقت وہ بعض الزامات کے تحت اپنے والد کے جرائم کے تحت سلاخوں کے پیچھے ہیں۔ 1996 عیسوی میں بی ایس پی کے ٹکٹ پر جیت کر پہلی بار اسمبلی پہنچنے والے مختار انصاری 2002، 2007، 2012 اور پھر 2017 میں موت سے جیتے تھے۔ ان میں سے انہوں نے ملک کی مختلف جیلوں میں بند رہتے ہوئے گزشتہ 3 انتخابات لڑے اور جیتے۔ یہ بھی ایک تاریخ ہے کہ مختار انصاری 2005 سے جیل میں بند ہیں، مگر خاندانی رعب و دبدبہ اور مظلوموں کی فریاد رسی کسی طور بھی سرد نہ پڑی۔ اس کا اظہار موت کے بعد سامنے آنے والے انکشافات سے ہوتا ہے۔ مختار انصاری ایک مجرم کی حیثیت سے بھی جانے جاتے ہیں، جو کہ ممکن ہے کسی نہ کسی حد تک درست بھی ہو، مگر جس طرح انہیں ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا وہ در حقیقت بدلے کی ایک آگ تھی جو مسلم مخالف ذہنیت والوں کی جانب سے بھڑکائی گئی تھی۔ ان کا ایک واقعہ جو کہ موت کے بعد بہت مشہور ہوا ہے، جسے مولوی عزیز الرحمن کوپا گنجی نے نشر بھی کیا ہے، مناسب معلوم ہوتا ہے کہ عرض کیا جائے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک مرتبہ کی بات ہے کہ ضلع مئو سے حاجیوں کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی تھی۔ شاید اس کے بعد سے اتنی بڑی تعداد ضلع مئو سے اب تک روانہ نہ ہو سکی۔ حجاج کرام اور ان کو رخصت کرنے والوں کی مئو اسٹیشن پر بھیڑ اس قدر لگ گئی کہ افراتفری کا ماحول ہو گیا، بدنظمی ہو گئی، تب پولیس نے لاٹھی چارج کر دی۔ اس وقت مختار انصاری اوور برج سے گزر رہے تھے، کرتا پائجامہ والوں کو بھاگتے ہوئے دیکھا۔ عینی شاہدین کا بیان ہے کہ انصاری صاحب گاڑی سے اترے اور برج کی ڈھلوان سے کود کر دوڑے ہوئے اسٹیشن آئے اور لوگوں سے معلومات حاصل کر کے پولیس افسر کا کالر پکڑ کر کہا یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ چونکہ ڈر کی وجہ سے لوگ ادھر ادھر منتشر ہو گئے تھے، ٹرین آئی اور چلی بھی گئی، کچھ لوگ بیٹھے اور کچھ نہ بیٹھ سکے۔ تب انصاری صاحب نے اپنے پاور کا استعمال کیا اور ٹرین کو جو کہ 3 کلومیٹر آگے تک جا چکی تھی پیچھے واپس بلوا لیا اور اپنی نگرانی میں جانے والے تمام حاجیوں کو بٹھایا، اور پولیس کے ڈنڈے کے ڈر سے جو لوگ ٹرین میں پناہ لیے ہوئے تھے سب کو نیچے اتارا۔ کیا آپ نے کبھی سنا کہ ٹرین بھی واپس آتی ہے؟ تھا مختار انصاری کا
آج بھی بوڑھے لوگوں سے کوئی پوچھتا ہے کہ مختار نے مئو کے لیے کیا کیا تو پرانے لوگوں کا جواب یہی ہوتا ہے کہ ہماری یہ ٹرین کو واپس بلا لیا، یہی بہت ہے۔ واقعی اگر اس شعر دل انسان کو حقیقت کے آئینے میں دیکھا جائے تو ان کی شخصیت بہت صاف ستھری اور واضح نظر آتی ہے، ورنہ کہاں ممکن تھا کہ ہندو اکثریتی علاقے میں بھی 5 بار الیکشن جیت جاتے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ان کی شہادت کی موت کو قبول فرمائے اور ان کی خدمات کو ملک کے تئیں قبول فرمائے اور ان کے درجات کو بلند بھی فرمائے، نیز ان کے خاندان اور ان کے عزیز و اقارب، ان کی آل و اولاد کو صبر جمیل عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔